अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बिगड़े मसूद हूँ। मैं काफ़ी अर्से के बाद ये दोबारा वीलॉग कर रहा हूँ। कुछ दोस्तों ने मुझसे रिक्वेस्ट भी की थी कि इस सिलसिले में ये वीलॉग जिस मौजू पे मैं करूँ उसको दोबारा करूँ। आज का हमारा मौजू है गिलगित बल्तिस्तान की जो अहमियत है, जियो स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है, उस सिलसिले में बात की जाएगी। और इसको आप कह सकते हैं दी वैल्यू ऑफ गिलगित बल्तिस्तान क्या है। सबसे पहली बात यह है, गिलगित बल्तिस्तान जो है इसका जो एरिया है तकरीबन 28,000 स्क्वायर माइल्स है और जो 72,000 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। और इसकी पॉपुलेशन इस अराउंड 2 मिलियन है और इसमें 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 3 डिवीज़न हैं। अब सिग्निफिकेंस जो इम्पोर्टेंस की बात आती है, सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन की। गिलगित बल्तिस्तान की लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके नॉर्थ में चाइना है और चाइना का शिंगजियांग जिसको सिंकियांग कहते हैं वो रीजन है, और नॉर्थ ही में वाखान है जो अफ़गानिस्तान का इलाका है, वाखान कॉरिडोर है। जनूब और जनूब मशरक़ में इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है और वेस्ट में चतराल का इलाका इसमें लगता है। और गिलगित बल्तिस्तान में मिंतका पास एक ऐसा पास है, पॉइंट है, यहाँ पे पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहदें मिलती हैं, तो इस हिसाब से भी वहाँ पे इम्पोर्टेंस है। और ये तो लोकेशन थी। सेकंड, जब भी ग्रेट गेम की बात की जाती है और ग्रेट गेम जब भी कहा जाता है, रेफ़र किया जाता है, तो दिस स्ट्रेटजिक राइवलरी बिटवीन ब्रिटिश एम्पायर और जो रशियन एम्पायर के दरमियान थी, जो उनकी कोशिश थी कि सेंट्रल एशिया को एक्सेस किया जाए। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो सब कॉन्टिनेंट के डिफेंड करें। सो इस सिलसिले में एक राइवलरी चल रही थी, इसको ग्रेट गेम कहा जाता है। इस ग्रेट गेम का एक हिस्सा गिलगित में खेला गया और उसको कहा जाता है द गिलगित गेम। और इसमें जॉन की ने एक किताब भी लिखी है गिलगित गेम के कह के, और इसमें इसके इलाके की इम्पोर्टेंस और सिलसिले में बातचीत की गई है। और रशियंस जिस तरीके से एक्सपेंड कर रहे थे टुवर्ड्स साउथ वर्ड्स, वो आ रहे थे, सेंट्रल एशियंस बहुत सारी रिपब्लिक्स वो ऑक्यूपाई कर चुके थे। सो ब्रिटिशर्स को ख़तरा पड़ चुका था कि ये जो रशियंस है वो किसी वक्त ऐसा कर सकते हैं हुंज़ा के पासिस से और चतराल के इलाकों से वो गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होंगे एंड सब्सिक्वेंटली वो कश्मीर में आएंगे एंड दे विल थ्रेटन दी सब कॉन्टिनेंट। तो उनको इसलिए, और वो उनके जहन में ये भी थी कि जो गिलगित बल्तिस्तान है इट इज़ गेट वे टू सब कॉन्टिनेंट है, तो इसलिए वो इसकी अहमियत से वो बाखबर थे। और इसलिए उन्होंने डिफरेंट किस्म के यहाँ पे मिशंस भेजे हैं टू एक्सप्लोर द एरिया, उनको पासिस को स्टे करने के लिए। और कहा जाता है लॉर्ड कर्जन जो बाद में वायसराय इंडिया बने, ही विजिटेड गिलगित एंड हुंज़ा उस वक्त में, मतलब 1870s के। और फिर जनरल किशनर थे जो बाद में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के चीफ बने, वो भी यहाँ आए और हुंज़ा तक वो भी गए थे। और जब ये एक्सपीडिशन यहाँ इलाके में ब्रिटिशर्स ने भेजे तो एक बड़ा मशहूर था जॉर्ज हेवर्ड था जो आया यहाँ पर, लेकिन ही वाज मर्डर्ड एट यासीन वाली साइड, दरकुत के मकाम पे वो मारा गया था। सो इसकी एक डिफरेंट स्टोरी है। सो इस तरीके से ब्रिटिशर्स चाह रहे थे यहाँ पे कि इन्फॉर्मेशन वहाँ पे गेन कर सकें। सो देयरफॉर 1877 में मेजर बिडलफ वाज द फर्स्ट मैन जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ गिलगित में अपॉइंट किया एज ए ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, और वो 1881 तक यहाँ पे रहा। गिलगित बल्तिस्तान में या गिलगित शहर में जो आज की लाइब्रेरी है वो बिडलफ की अकोमोडेशन थी। और इसके बाद ये डेवलपमेंट्स हुई कि रशियंस ने वहाँ हुंज़ा में राब्ते शुरू कर दिए थे। फिर उनके एक ऑफिसर जिसको ग्रोम जिसकी कहा जाता है वो आया, ही मेट मीर ऑफ हुंज़ा, और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। उन्होंने कहा जब आपको कोई मसला होता है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको वेपन्स वगैरह देंगे, इस तरह की चीज़ें हुई। और इसके विज़िट से द अलार्म बेल बजी फॉर द ब्रिटिशर्स। देयरफॉर उन्होंने गिलगित को दोबारा एजेंसी बनाई 1889 में, और कर्नल ड्यूरेंट को उन्होंने यहाँ पे भेजा एंड दी फर्स्ट पॉलिटिकल एजेंट के तौर पे यहाँ पे वो पहुँचा। और इसके बाद यहाँ पे एक बड़ी मशहूर जंग लड़ी गई थी, एंग्लो ब्रिशो वार ऑफ 1891। इसको कभी हम फिर दोबारा बात करेंगे, इसकी एक बड़ी सिग्निफिकेंस है। सेकंड इम्पॉर्टेंट जो चीज़ गिलगित बल्तिस्तान में है वो इंडस रिवर है।
انڈس ریور جس کو دریائے سندھ کہا جاتا ہے، یہ بیسیکلی تبت سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہاں پہ منوسور لیک کے وہاں سے اوریجنیٹ کرتا ہے اور لداخ سے ہوتا ہوا سکردو داخل ہوتا ہے، سکردو سے اینڈ ریسٹرنس ٹوارڈ گلگت، اور گلگت میں جگلوٹ کے مقام پہ آ کے جہاں پہ دریائے گلگت دریائے انڈس کو جوائن کرتا ہے، اینڈ سبسیکوینٹلی یہ فلو کرتا ہے ٹوارڈ تربیلا ڈیم۔ اور دریائے سندھ کی اس لیے امپورٹنس ہے، اس کو شیر دریا بھی کہا جاتا ہے، دی لائن ریور، اور یہ پنجاب اور سندھ کا بریڈ باسکٹ ہے، تمام ایریگیشن سسٹم بھی اسی کے اوپر ہے، اور یہ پاکستان کی اکانومی مینلی ڈیپینڈس آن جس پہ انڈس ریور پہ ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے تربیلا ڈیم بھی انڈس پہ بنا ہے۔ اب پاسز کی میں نے بات کی تھی کہ یہاں پہ امپورٹنٹ پاسز ہیں جو ریجن کے باقی ملکوں کو یہاں پہ لنک کرتے ہیں، تو اس میں جب دیکھا جائے تو ہم جب پہلے اوپر سے بات کرتے ہیں چائنا کو جو لنک کرتے ہیں وہ کلک پاس ہے، منطقہ پاس ہے، اور اس کے علاوہ خنجراب پاس ہے، شمشال پاس ہے، مستاق پاس ہے، تو یہ چائنا کو لنک کرتے ہیں، گلگت بلتستان کو چائنا سے ملاتے ہیں، اور اس میں جو منطقہ اور خنجراب پاس ہے یہ پرانے سلک روٹ کے یہ راستے تھے۔ اور اس کے بعد درکت پاس سے جس سے میں نے بات کی تھی، درکت پاس جو ہے یاسین میں ہے، گزر ڈسٹرکٹ میں، یہ لنک کرتا ہے بروگل پاس کو۔ بروگل پاس کو جب آپ کراس کرتے ہیں یو انٹر انٹو واخان ان افغانستان، وہ ہے۔ پھر اشاعت پاس ہے، یہ حمزہ کی طرف سے ہے، چپرسن ویلی سے یہ نکلتا ہے، اور اس کو آپ فالو کرتے ہیں، یو اسٹریٹ اوے لینڈ انٹو، یا آپ انٹر کرتے ہیں انٹو واخان کاریڈور میں۔ اور اسی طرح امت ویلی ہے اشکومن میں، وہاں سے کرمبر پاس ہے، وہ بھی واخان کاریڈور میں نکلتا ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ پاس ہے، وہ کاملی پاس کہا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب برٹشرس یہاں پہ تھے، اس کو گلگت ٹرانسپورٹ روڈ کہا جاتا تھا۔ یہ گلگت سے بونجی سے استور کامری پاس، اور اس بعد گریز سے نکلتے تھے، گریز سے بنڈی پورہ، اور بنڈی پورہ سے وولر لیک اور سری نگر، یہ راستہ تھا۔ اور یہی لوگ جب برٹشرس تھے یا باقی فورسز جب بھی آتے تھے اسی روٹ کو یوز کرتے تھے۔ اور جو انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کو جو لنک کرتے ہیں پاسز ہیں، سیالہ ہے، بیلا فون لا ہے، چنونگ لا ہے، شوربٹ لا ہے، اور یہ سارے بیلا فون لا ہے مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کو لنک کرتے ہیں۔ ایک اور پاس ہے جو شندور پاس ہے، جو گلگت کو چترال سے ملاتا ہے۔ ایک اور اہمیت کا جو یہاں پہ علاقہ ہے وہ ہے سیاچن گلیشیئر ہے۔ یہ سیاچن گلیشیئر 76 کلومیٹر لمبا ہے۔ 1984 میں یہاں ایک انڈیا نے یہاں پہ آپریشن میکڈوٹ کر کے اس علاقے پہ آ کے بیٹھ گیا تھا، اور اصل میں یہ وہ اس انڈرسٹینڈنگ کی وائلیشن کی تھی انڈیا نے اس کو، کہ جو NJ984 ہے سکردو میں بلتستان میں سلطور رینج کے پاس ایک پوائنٹ ہے، وہاں سے ایریا نارتھ آف NJ984 ڈیفائن نہیں کیا گیا کیونکہ ایریا واز ڈیفیکلٹ، سو اس کو ایسا چھوڑا گیا تھا۔ سو یہی وہ ایریا تھا جب انڈین 1984 میں آ کے، جب کہ وہاں پہ ناٹ اے سنگل پاکستانی سولجر تھا، وہاں آ کے انہوں نے وہاں پہ بیٹھے تھے۔ اب پاکستان نے بعد میں اس میں ریئیکٹ کیا، پاکستان جو پاسز سے ان کو کنٹرول کر رہا ہے اس پہ بیٹھا ہوا ہے، اور پاکستان کے پاس اور امپورٹنٹ بلتورو گلیشیئر ہے جو سیکٹرز کو بلتورو سیکٹر بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں سے کنوے سیڈل ہے جو ہائیسٹ وہاں پہ ہے، تقریباً 19,000 پہ ہے، اس کے سامنے اندرا کول ہے، اور لیفٹ سائڈ میں کراکروم پاس ہے، اور ہماری جو تمام مشہور جو پیکس ہے وہ بلتورو سیکٹر یا گلیشیئر میں ہیں۔ K2 ہے، براڈ پیک ہے، کشبروم ہے، مشبروم ہے، اور بھی بہت سارے ہیں جو اس علاقے میں موجود ہیں۔ سو سیاچن اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے، وہ انڈین سمجھتے ہیں کہ یہ اٹ از امپورٹنٹ فار دی ڈیفینس آف لداخ، اور اس کے بعد وہ پھر یہ بھی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ ہوگا تو وہ وہاں سے لداخ ان کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے جو چائنیز آگے شاسکم ویلی میں چائنیز ہے، تو وہاں پہ یہ یہاں سے ان کے لیسٹ آبزرویشن یہاں سے ہوتی ہے، ایک تھوڑی سی ڈومینیشن وہاں یہاں سیاچن والے سے ملتی ہے، سو ان کے لیے وہ بھی ہے۔ ود دی ریسنٹ ڈیولپمنٹ جو ابھی لداخ میں ہوا ہے، جہاں انڈیا کو مار پڑی ہوئی تھی، اور جب گلوان کی طرف سے جو کچھ وہاں پہ ہوا، 2000 اسکوائر کلومیٹر ایریا چائنیز کیپچر کر چکے ہیں، اب انڈیا بڑی ویک پوزیشن میں اس میں آ چکا ہے۔ اور کارگل جو ہے، کارگل کی اور اہمیت ہے علاقے میں، گلگت بلتستان کو جب لنک کرتے ہیں، گلگت بلتستان اور کارگل کے لوگوں کا آپس میں لنگوسٹک لنک بھی ہے، ریلیجیس لنک بھی ہے، کلچرل بھی ہے، تو بہت سارے، کیونکہ وہی لوگ ہیں جو گلگت بلتستان میں لوگ ہیں وہی کارگل ڈسٹرکٹ میں ہیں، اور جو بلتستان کے لوگ بھی ہیں، گلگت کے لوگ بھی ہیں، وہی زبان بولتے ہیں،
اور دیکھا جائے تو ہسٹوریکلی یہ پرانے وقتوں میں کارگل ایک تحصیل ہوتی تھی، جس طرح ایک سکردو تحصیل تھی، ایک کارگل تحصیل تھی اور ایک لداخ تھی. اور ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو یہ کارگل اور لداخ کا پورا ایریا جو تھا مقپون رولرز ان کے جو انڈر کمانڈ یہ علاقے رہے ہیں. اور 99 کی جو کارگل وار ہوئی تھی اس میں پاکستان نے اپنی یہاں پہ ڈومیننس شو کی تھی، اور آج بھی ہم یہ ہیں کہ ہماری یہاں پہ اسٹریٹجک سپیریورٹی ہے اوور انڈینس. اب نیکسٹ میں نے جہاں واغ خان کاریڈور کی بات کی تھی، واغ خان کاریڈور بھی گلگت سے یہاں سے بارڈر شیئر کرتا ہے. 114 کلومیٹر کا علاقہ ہے جو واغ خان کا گلگت بلتستان کے اشکومن کے ایریا سے اور ہنزا کے ایریا میں یہ علاقہ وہاں پہ ملتا ہے. تو 114 کلومیٹر کا ایریا ہے. اور اس میں ایک اور خاص بات یہ ہے جو واغ خان کے لوگ ہیں اور وہ والے اپر ہنزا جو گجال جس کو ہم کہتے ہیں وہ اور امت میں جو لوگ ہیں وہ سیم ہیں. ان کے بھی وہی لنکس ہیں، لنگوسٹک ہے، ریلیجیس ہے، ٹریڈیشنل ہے، کلچرل لنکس ہے، سو سیم سٹاک ہیں. علی مردان جو ان کے واغ خان کے تھے وہ کسی زمانے میں گورنر رہے ہیں اشکومن کے. اس کے بعد اور امپورٹنٹ چیز ہے کراکروم ہائی وے ہے. کراکروم ہائی وے دیکھیں کہ شروع میں تو راستے کوئی نہیں تھے، یہ راستے ہم کسی وقت یہ ڈیٹیل میں اس پہ میں بات کروں گا. کراکروم ہائی وے کا آئیڈیا 1958-59 میں کنسیو کیا گیا تھا اور اس کے بعد 1960 میں اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی. 1978 میں اس کی کمپلیشن ہوئی اور اس کو بنانے میں بہت سارا نقصان چائنیز کو بھی اٹھانا پڑا، پاکستان کے لوگوں نے بھی شہادتیں اس میں دی. یہ روڈ بن گیا اور یہ ایک لائف لائن ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے. ایک تو وہ ہے لاجسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے اور پھر ملٹریلی پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کے لیے بھی اہمیت ہے، چائنیز کے لیے بھی اس علاقے کی اہمیت ہے. اور سی پیک کے آنے کے بعد اس کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے اور یہ یقیناً اس پہ تمام ہوسٹائل جو ایلیمنٹس ہے اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں. اور اس کے بعد جگلور سکردو روڈ ہے جو اب ریسنٹلی یہ روڈ بن گیا ہے اور زبردست قسم کا روڈ ہے. 7.3 میٹر وائڈ یہ روڈ ہے. کسی زمانے میں 8 سے 9 گھنٹے سکردو لگتے تھے، اب آپ میکسیمم 3.5 گھنٹے میں آپ سکردو ہوتے ہیں. تو سکردو کے لوگوں کی ریجن کے لوگوں کی لائف لائن ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے اس کی بڑی امپورٹنس ہے. اور یہ ٹوٹل ڈسٹینس جو جگلور سکردو روڈ کا بنتا ہے 164 کلومیٹر ہے. پھر ایک اور جو امپورٹنٹ چیز اس ریجن میں ہے وہ دیامر باشا ڈیم ہے. یہ 40 کلومیٹر ڈاؤن سٹریم ہے چلاس سے، 165 کلومیٹر ڈاؤن سٹریم گلگت سے ہے. اور اس کے جب بننے کے بعد 4500 میگا واٹ کی جو بجلی پیدا ہوگی جو مین گرڈ میں جائے گی. اور اس سے بھی یہ ہوگا کہ پاکستان کے لیے بہت فائدہ ہے. ہماری جو لینڈس ہیں بیرن ہے وہ ریکلیم ہوں گی، اس سے بڑا فرق پڑے گا. تو اس طریقے سے ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اور گلگت بلتستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیامر باشا ڈیم کی بھی بڑی امپورٹنس ہے. دیوسائی پلین ہے ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو تھا 30 کلومیٹر سکردو سے دور ہے اور یہ پلیٹو ہے اور تقریباً اس کی ہائٹ جو بنتی ہے 3500 میٹر ہے. اس کا ایریا ہے 3000 کلومیٹر کا ایریا شامل ہے اور یہ ٹورسٹ اٹریکشن کے لیے بہت زبردست لوکیشن ہے. ٹورزم گلگت بلتستان میں بہت پوٹینشیلس ہیں، پہاڑوں کی وجہ سے، لیکس کی وجہ سے، گلیشیئر کی وجہ سے، ویلیز کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ بدھسٹ ہیریٹیج یہاں پہ جو ہے بہت ہے. تو اس لیے یہاں پہ لوگ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں یہاں کا رخ کرتے ہیں. اور پھر یہاں پہ امپورٹنٹ چیز بھی ہے کہ پولو یہاں کا لوکل گیم ہے تو وہ بھی لوگ دیکھنے کے لیے دور دراز سے اور باہر کے ملکوں سے یہاں پہ آتے ہیں. اور جہاں کے گلگت بلتستان کے لوگوں کو میں ذکر کرنا چاہوں گا تو یہ گلگت بلتستان کے لوگ بڑے وفادار قسم کے اور بہادر لوگ ہیں. ان کی ہسٹری ہے جو جنگیں انہوں نے لڑی ہے جو آپس میں جب کسی زمانے میں ہوتی تھی اور سبسیکوینٹلی جب ڈوگروں نے اس علاقے میں اپنا آنا شروع کر دیا تھا تو اس وقت ڈوگروں کے خلاف جنگیں ہوئیں، پھر سکھوں کے خلاف جنگیں ہوئیں، پھر انہوں نے برٹش انڈین آرمی کے خلاف لڑیں اور پھر اس کے بعد انڈین آرمی کے خلاف لڑی. تو ان کی پرفارمنس ہے. اور یہ گلگت بلتستان کے لوگ واحد لوگ ہیں جنہوں نے جنگ لڑی، اپنا علاقے کو خود لبریٹ کیا اور پھر آ کے انکنڈیشنلی پاکستان کو انہوں نے جوائن کیا. اور اسی طریقے سے پھر ان کی پرفارمنس جو کارگل کے دوران بھی بہت زبردست تھی. پھر وار آن ٹیرر میں ان کی پرفارمنس زبردست رہی ہے. LOC کے درمیان جو ان علاقے ٹروپس سے ان کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے.
गिलगित बल्तिस्तान ने हिस्टोरिकली देखा जाए तो बड़े अच्छे लीडर्स भी प्रोड्यूस किए हैं। गोहर अमान थे जिनका ताल्लुक़ यासीन से था, वो डोगरों को सिखों के लिए एक बड़ा टेरर था। इसी तरह अज़ुर ख़ान थे, नगर के थे, और वो एंग्लो बुर्शो वार में ही जो बुर्शो पीपल या नगर के अवाम थे उनको लीड किया था। और अली शेर खान एंचन जो सिकरदू के थे, किसी ज़माने में उसकी जो सल्तनत थी फ्राम चतरा से लेके लद्दाख तक शामिल थी। सो अच्छे बड़े लीडर्स भी इस इलाके ने प्रोड्यूस किए हैं। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गिलगित बल्तिस्तान में इंडियन इंटरफेरेंस होती रहती है, और क्योंकि वो इसको नाम नहाद उनका दावा है कि ये इलाके हमारे हैं, और इसके साथ साथ ये यहाँ पे इसलिए यहाँ पे वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता रहता है, वो सेक्टेरियन हो चाहे सब नेशनलिस्ट को वो यूज़ करता है, वो इस तरीके से चीज़ें पास में होती रही हैं। और इसके अलावा यहाँ उन्होंने मकबूजा कश्मीर की जो अभी तो असम्बली है ही नहीं है, वन उसके लिए 24 यहाँ की सीटें यहाँ के इलाकों के मुख्तस किए हुए थे। और लास्ट में इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बारे में, इस इलाके के बारे में। ये ऑलरेडी इस पर एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है बिटवीन दी पॉलिटिकल पार्टी जितने भी हैं, अपोजिशन है, और पाकिस्तान आर्मी के बिहाफ पे, जिन्होंने सबको एक ऑन बोर्ड लिया था कि इट वाज डिसाइडेड, और डिसीजन ऑलरेडी इस पर हो चुका था कि इसको उन्होंने फार्मल अनाउंस करना है कि गिलगित बल्तिस्तान एक दी 5th जस्ट प्रोविंस होगा, बट इट विल बी इन इंटर्म प्रोविंस। और ये जब तक उसकी जम्मू एंड कश्मीर की फ़ाइनल सोल्यूशन नहीं होती है तो उस वक्त तक ये इंटर्म प्रोविंस रहेगा। तो लोगों की यहाँ पे डिमांड यही है कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाया जाए, और वो चाहते हैं उनकी शनाख्त पाकिस्तान से हो। वीलाग देखने का शुक्रिया। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।